زیادہ تر تعداد میں لوگ آپ کو کھوئے ہوئے ملیں گے. ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں, ہمارا کوئی بظاہر کوئی مقصد نہیں ہے. خود کو کھویا ہوا مت پائیں, خود کو ڈھیلا مت سمجھیں. اللہ نے آپ کو بہترین پیدا کیا ہے. اللہ نے بتا دیا, یہ میں نے نہیں کہا, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اللہ نے بہترین پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے, پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو بہترین پیدا کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قرآنک موٹیویشن کی سیریز کے اندر آج کی جو ہماری قرآن کی جو آیت ہے, جو کہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق لے کر آتی ہے, وہ ہے سورہ التغابن, جو کہ قرآن کی 64ویں سورت ہے, 64 نمبر, اور اس کی تیسری آیت ہے. آیت پہلے سن لے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اب اس قرآن کی جو آیت کا ترجمہ ہے, اس کو ذرا سنیے گا, سمجھیے گا, غور و فکر کیجیے گا. یہ آیت اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ خود کو اس دنیا میں کھویا ہوا پاتے ہیں, یا ڈھیلا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے, یا ان کے پاس کسی قسم کے سوالات کا جواب نہیں ہے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا, ہمیں کیوں بھیجا گیا. یہ آیت آپ کو غور و فکر کرنے کے اوپر مجبور کرے گی. اب اس کا ترجمہ ذرا سنیے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا, اور تمہاری صورتیں بنائی ہیں, اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی ہیں, اور اسی کی طرف آخرکار سب کو پلٹ کر جانا ہے. بظاہر اس آیت کے 3 جز ہیں. پہلا جز جو اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا, یعنی اس سے مراد کہ جس کائنات کے اندر ہم رہ رہے ہیں, جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں, اللہ رب العزت نے وہ کسی مقصد کے لیے بنائی ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصدیت موجود ہے. اب وہ مقصدیت کیا ہے, یہ بظاہر خود ایک سوال ہے جو کہ مجھے اور آپ کو اس کی طرف لے کر جاتا ہے, راغب کرتا ہے کہ ہمیں تلاش کرنا چاہیے. اور اس بات کا جواب بھی اللہ نے قرآن کے اندر مختلف جگہ پر دیا ہوا ہے. دوسری جو چیز اللہ نے بیان کی ہے یہاں پر, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. جو لوگ خود کو ڈھیلا سمجھتے ہیں, جو لوگ خود کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کھوئے ہوئے ہیں اس دنیا کے اندر, ان کے پاس کوئی راہ نہیں نظر آ رہی, تو اللہ نے پہلے تو فرمایا, ہمیں تسلی دی. اللہ نے فرمایا کہ تم سب لوگوں کی صورتیں میں نے بنائی ہیں. جو تمہارا جسم ہے, جو تمہارا بظاہر وجود ہے, وہ اللہ فرماتا ہے کہ تمام تر دنیا کے انسانوں کی میں نے بنائی ہے. لہذا اب کوئی بندہ جس کی جیسی مرضی شکل صورت ہو, اس کے اوپر ہم کوسچن نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بنایا گیا, اس کو اللہ نے بنایا. دوسری بات اللہ نے ساتھ ہی بیان کر دی کہ بہترین بنائی ہے, اچھی بنائی ہے. اب یہاں پر اچھی بنانے سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یعنی آپ کو شکل صورت بڑی خوبصورت دے دی گئی ہو. یعنی جو کچھ آپ کو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں, آپ کو اللہ نے جس قسم کی بھی صلاحیت دی ہے, وہ سب سے زیادہ بہترین ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو تمام تر مخلوقات کے اوپر برتری حاصل ہے. اور یہی وجہ ہے ایک اور, کہ انسان دنیا کے اندر تمام تر موجودات کے اوپر راج کر رہا ہے, بادشاہت کر رہا ہے اس کے اوپر. اس کو ایک کھڑا قد دیا گیا ہے, اس کو ایک موضوع پاؤں دیے گئے, موضوعات دیے گئے جس سے یہ محنت کر سکتا ہے. اس کو ایک دماغ دیا گیا سوچنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. اس کو ایسے آلات علم اور ایسے حواس جو ہے دیے گئے ہیں کہ جس سے یہ علم کو اکٹھا کر سکتا ہے, اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کے اوپر غور و فکر کر کے نتائج کے اوپر پہنچ سکتا ہے. حالانکہ اس کو یہ اختیار تک دیا گیا ہے کہ اس نے کس مذہب کو اختیار کرنا ہے, اس نے کس خدا کی عبادت کرنی ہے, اس نے کس دین کی طرف جانا ہے. یہ اپنی مرضی سے اپنے دین کا انتخاب کرتا ہے, یہ اپنی مرضی سے خدا کا انکار کرتا ہے. اللہ نے اس کو تمام تر صلاحیتیں, تمام تر قوتیں دی ہوئی ہیں. اور اسی لیے جو آخری آیت, جو آخری اس آیت کا جو آخری جز ہے, آخری جو پارٹ ہے, وہ یہاں پر ایک منطقی رابطہ ان دونوں کے درمیان بیان کرتا ہے. اور وہ کیا ہے, اور اسی کی طرف آخرکار سب کو پلٹ کر جانا ہے. یعنی اللہ نے فرما دیا کہ دنیا برحق بنائی گئی ہے, آسمان اور زمین, یعنی دنیا, اس کے درمیان کیا ہے, دنیا ہے, یہ برحق بنائی گئی ہے, کوئی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے. دوسرا اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, تمہیں بہترین بنایا ہے. اور بہترین بنانے سے مراد جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بہت تفصیل میں نہیں, بہت چھوٹا سا جو ہے بیان کر دیا. تیسری بات جو اللہ نے کہہ دی کہ تم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے, یعنی اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اب جو کچھ آپ نے کیا,
جو کچھ، کیونکہ اللہ نے آپ کو تمام تر آلات دے دیے، تمام تر سوچنے کی صلاحیتیں دے دی، تمام تر قوتیں اللہ نے آپ کو فراہم کر دی، آپ کو اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں فراہم کر دی، آپ کو اللہ نے کام کرنے کے لیے بازو، ہاتھ، پاؤں فراہم کر دیے چلنے کے لیے، اللہ نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا؟ جب اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے تو پھر اللہ آپ سے کوسچن پوچھے گا، اللہ آپ سے پوچھے گا کہ جی ہاں یہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا تھا، دنیا کے اندر تم گئے، برحق تھا، یہ تمہیں بہترین پیدا کیا، بہترین کس لیے پیدا کیا، تم جا کر کائنات میں تم نے کیا کیا؟ لہذا اگر آپ خود کو زندگی کے کسی مرحلے میں آ کے یہ سمجھتے ہیں کہ میں کھو چکا ہوں، کیونکہ بہت سارے انسان جو ہے وہ یہ سمجھ جاتے ہیں میرا روز کا عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا، تو زیادہ تر تعداد میں لوگ آپ کو کھوئے ہوئے ملیں گے۔ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، ہمارا کوئی بظاہر کوئی مقصد نہیں ہے، ہم بس آئے ہیں، پیدا ہو گئے ہیں، کھائیں گے پئیں گے، بچے پیدا کریں گے، نسل چلائیں گے، ان کے لیے رزق کا بندوبست کریں گے اور بس چلے جائیں گے۔ اس سے زیادہ کی سوچ جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ اور اللہ رب العزت، آپ اگر قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن از دا بیسٹ موٹیویشن۔ اللہ آپ کو بار بار جو ہے اس کے اندر یاد دہانی کراتا ہے، بار بار آپ کو بتاتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ نے یہ ویڈیو سنی ہے، یہ ویڈیو کو سمجھنے کی ضرور کوشش کیجئے گا، خود کو کھویا ہوا مت پائیں، خود کو ڈھیلا مت سمجھیں۔ اللہ نے آپ کو بہترین پیدا کیا ہے، اللہ نے بتا دیا، یہ میں نے نہیں کہا، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اللہ نے بہترین پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو بہترین پیدا کر دیا ہے۔ تو اپنے بہترین پن کو پہچانیں کہ کس چیز میں میں بہتر ہوں، کیا صلاحیت میرے اندر سب سے بیسٹ ہے، اس صلاحیت کو پہچانیں تاکہ کل کو جب اللہ کی طرف آپ پلٹ کر جائیں تو آپ شرمندہ نہ ہو، بلکہ آپ اللہ کے سامنے ایک مہذب انداز کے اندر کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب کتاب دے سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔